بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ ایک یتیم بچہ تھا، اس کے چچا نے اس کی پرورش کی تھی۔ جب وہ بچہ جوان ہوا تو چچا نے اونٹ بکریاں غلام دے کر اس کی حیثیت مستحکم کر دی تھی۔ اس نے اسلام کے متعلق کچھ سنا تو دل میں توحید کا شوق پیدا ہوا، لیکن چچا سے اس قدر ڈرتا تھا کہ اظہار اسلام نہ کر سکا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ سے واپس تشریف لائے تو اس نے چچا سے کہا، مجھے برسوں انتظار کرتے گزر گئے کہ کب آپ کے دل میں اسلام کی تحریک پیدا ہوتی ہے اور آپ کب مسلمان ہوتے ہیں، لیکن آپ کا حال وہی پہلے کا ساتھ چلا آ رہا ہے اور میں اپنی عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ چچا نے جواب دیا، دیکھ، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کرنا چاہتا ہے تو میں سب کچھ تجھ سے چھین لوں گا، تیرے بدن پر چادر اور تہبند تک باقی نہیں رہنے دوں گا۔ تو اس نوجوان لڑکے نے جواب دیا، چچا جان، میں مسلمان ضرور ہوں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع قبول کروں گا۔ شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو چکا ہوں، اب آپ کا جو منشا ہے کریں، اور جو کچھ میرے قبضے میں مال و زر وغیرہ ہے سب کچھ سنبھال لیجئے۔ میں جانتا ہوں کہ ان چیزوں کو آخر ایک روز یہی دنیا میں چھوڑ جانا ہے، اس لیے میں ان کے لیے سچے دین کو ترک نہیں کر سکتا۔ اس نوجوان نے یہ کہہ کر ان کے دیے کپڑے بھی لوٹا دیے اور ایک پھٹی پرانی چادر اوڑھ لی اور پھر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، میں مومن اور موحد ہو گیا ہوں، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ ستر پوشی کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، مہربانی کر کے کچھ دے دیجئے۔ ماں نے کمبل دے دیا، اس نے کمبل پھاڑا، آدھے کا تہبند بنا لیا، آدھا اوپر کر لیا اور مدینہ کو روانہ ہو گیا۔ علی الصبح مسجد نبوی میں پہنچ گیا اور مسجد سے ٹیک لگا کر انتظار میں بیٹھ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں آئے، اسے دیکھ کر پوچھا، کون ہو؟ کہا، میرا نام عبدالعزیٰ ہے، فقیر و مسافر ہوں، طالب ہدایت ہو کر آپ کے در پر آ پہنچا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے، ذوالبجادین لقب ہے۔ تم ہمارے قریب ہی ٹھہرو اور مسجد میں ہی رہو۔ یوں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفا میں شامل ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک سیکھتے اور دن بھر عجب ذوق و شوق اور خوشی و نشاط سے پڑھا کرتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگ تو نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ اعرابی اس قدر بلند آواز سے ذکر کر رہا ہے کہ دوسروں کی قرات میں مزاحمت ہوتی ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، اسے کچھ نہ کہو، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے غزوہ تبوک کی تیاری ہونے لگی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا، الہی میں کفار پر اس کا خون حرام کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو شہادت کا طالب ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کے راستے میں نکلو اور پھر بخار آئے اور مر جاؤ تب بھی تم شہید ہی ہوگے۔ تبوک پہنچ کر یہی ہوا کہ بخار چڑھا اور انتقال کر گئے۔ بلال بن حارث مزنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن کی کیفیت دیکھی ہے۔ رات کا وقت تھا، پہلے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اترے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی لاشیں لحد میں رکھ رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی قبر میں اترے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے، اپنے بھائی کو میرے قریب کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں اینٹیں بھی اپنے ہاتھ سے رکھیں اور پھر دعا فرمائی، اے اللہ پاک، میں ان سے راضی ہوا، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاش اس قبر میں دفن کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے، آمین۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے اور دین کی اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔